السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے دابۃ الارض کا پیدا ہونا قیامت کی آخر ترین علامت ہے۔ اس عجیب ترین حیوان کا نام حدیث شریف میں جساسہ آیا ہے۔ دابۃ الارض کیا ہے اور کہاں ہے اور کب نکلے گا اور قدمات، مقام، خروج وغیرہ کے متعلق بڑی تفصیلات روایت میں مذکور ہیں، سب کچھ جانیں گے اسی ویڈیو میں۔ قرآن مجید میں دابۃ الارض کا ذکر سورۃ النمل میں ہوا ہے، اور جب ان پر عذاب کا حکم پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ دابۃ الارض کا خروج اس وقت ہوگا جب لوگوں کا ایمان کمزور ہو چکا ہوگا اور حق و باطل کے درمیان واضح فرق نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ اس حدیث سے قریب قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کا نکلنا ثابت ہوا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور لفظ دعوت کی تنوین میں اس جانور کے عجیب الخلت ہونے کی طرف بھی اشارہ پایا گیا، اور یہ بھی کہ یہ جانور عام جانوروں کی طرح تولد و تناسل کے طریق پر پیدا نہیں ہوگا بلکہ اچانک زمین سے نکلے گا، اور یہ بات بھی اسی حدیث میں سمجھ آتی ہے کہ دابۃ الارض کا خروج بالکل آخری علامات میں سے ہوگا، جس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی۔ ابن کثیر نے بحوالہ ابو داؤد طیالاسی طلحہ ابن کثیر عمر سے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ یہ دابۃ الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرم میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، ایک جماعت رہ جائے گی، یہ دابت ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا اور ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا، کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا، یہ ہر مومن وہ کافر کو پہچانے گا۔ ابن کثیر اور مسلم ابن حجاج نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جس کو میں کبھی بھولتا نہیں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی آخری علامات میں سب سے پہلے آفتاب کا طلوع مغرب کی طرف سے ہوگا، اور آفتاب بلند ہونے کے بعد دابۃ الارض کا نکلے گا، بعد قیامت آ جائے گی۔ ابن کثیر شیخ جلال الدین محلی نے ان دونوں علامتوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائے اس کے فوراً بعد فرمایا کہ خروج دعوت کے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام منتقل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کر پائے گا۔ یہ مضمون بہت سی احادیث و اصحاح سے مستنبط ہوتا ہے۔ مظہری، ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ دابۃ الارض کی ہیبت اور کیفیت و حالت کے متعلق مختلف روایات نقل کی ہیں جن میں سے قابل اعتماد ہیں۔ تو جتنی بات قرآن کی آیت اور حدیث سے ثابت ہے کہ عجیب الخلت جانور ہوگا، بغیر توالد و تناسل کے زمین سے نکلے گا، اس کا خروج مقام مکہ مکرمہ میں ہوگا، پھر ساری دنیا میں پھرے گا، یہ کافر وہ مومن کو پہچانے گا، ان سے کلام کرے گا۔ بس اتنی بات ہے، اتنی بات پر عقیدہ رکھا جائے کہ اس سے کے معاملے کے دابۃ الارض لوگوں سے کلام کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا کلام یہی ہوگا جو قرآن میں مذکور ہے، یہ کلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو سنائے گا، اور بہت سے لوگ آج سے پہلے ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور یہ مطلب ہوگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان سب کو یقین ہو جائے گا، مگر اس وقت کا یقین شرع متکبر نہیں ہوگا۔ اور ابن عباس حسن بصری سے منقول ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے کہ یہ دعوت الارض لوگوں سے خطاب اور کلام کرے گا جس طرح عام کلام ہوتا ہے۔ ابن کثیر حدیث میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت الارض کا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ذکر کیا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن اسد الغفار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: دھواں، دجال، دابۃ الارض، سورج کا غروب، مغرب سے طلوع ہونا، یاجوج و ماجوج، زمین کے 3 بڑے دھنسنے کے واقعات مشرق، مغرب اور جزیرہ عرب میں، اور ایک آگ جو لوگوں کو ہانک کر جمع کرے گی۔ صحیح مسلم کتاب الفتن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
फरमाया 3 चीजों के जाहिर होने के बाद ईमान किसी को फायदा नहीं देगा। सूरज का मगरिब से तुलू होना, दज्जाल और दाबतुल अर्ज का खुरूज। ये जामे तरमज़ी में दाबतुल अर्ज की शक्ल व सूरत के बारे में मुख्तलिफ रवायात है। बाज़ उलमा के मुताबिक ये एक आम और खलत मखलूक होगी जिसका जिस्म मुख्तलिफ जानवरों से मुशाबत रखेगा। कुछ के मुताबिक ये आम जानवर नहीं होगा बल्कि एक खास मखलूक होगी जो अल्लाह की कुदरत का यकीन हो मजहर होगी। दाबतुल अर्ज मोमिनों और काफिरों को अलग करने के लिए निशान लगाएगा। मोमिनों के तौर पर चेहरों पर नूरानी निशान लगाएगा, काफिरों के चेहरों पर साया निशान होगा। तो दाबतुल अर्ज का खुरूज इस वक्त होगा जब ईमान और बातिल की तमीज कमजोर होगी और क़यामत के करीब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। ये क़यामत की विज़ा निशानियों में से एक है जिसके बाद लोगों को मजीद मोहलत नहीं मिलेगी। वल्लाहु आलम। दुआ है या अल्लाह हमें अपनी निशानियों को समझने और उनसे इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। हमें इन लोगों में शामिल कर जो क़यामत की निशानियों से पहले अपने सलाह कर लें। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और मजीद इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल व इस्लामिक वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।